عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، بس ایک قدم آگے خدا مل جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ اور میں دعوت اختار دینا جناب علامہ غلام عباس حجویری آف علی پور چٹھا ذکر فضائل موسیٰ محمد وآل محمد بیان فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اس خالق کائنات نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر غم آل محمد منانے کے لیے فرصت عطا فرمائی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر صاحبان ولایت موجود ہیں، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر امام مظلوم کی یاد میں صف عزا بچھائی جا چکی ہے۔ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ صاحبان عقیدت کا تو یہاں تک کہنا ہے اور یقیناً سچ ہے کہ روز قیامت جب پوری کائنات جمع ہوگی تو علی والے وہاں پر بھی اپنی بزم سجانے سے باز نہیں آئیں گے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میری ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، اور پھر اس ابتدا کے بعد جیسے بھی حکم ہوتا ہے اسی طور اور طریقے سے نبھانا اور چلنا پڑتا ہے۔ یہ میرے لیے عزت، شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ آنے والے میرے بعد آنے والے علماء و ذاکرین کو میں اپنا مہمان سمجھتا ہوں اور خود کو ان کے لیے میزبان سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں اس مرتبہ آپ کی سماعتوں کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوا ہوں تاکہ آنے والے مہمان علماء کرام کی پیشخوانی بھی ہو جائے اور قبلہ کے حکم کی پابندی بھی ہو جائے، فرما برداری بھی ہو جائے اور میری حاضری بھی ہو جائے۔ میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، کوئی نئے تعارف کی ضرورت نہیں، بس اتنی سی بات ہے جو کہوں وہ وصول کیجئے گا، سمجھ میں آئے تو پھر اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے یقین ہو کہ میں صاحبان ارباب ولایت میں بیٹھا ہوں، سوچنے والوں میں
نہیں بیٹھا۔ تو جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، یہ میسیج ہے، پیغام ہے، یہ فلسفہ ہے، اس فلسفے کو آگے پہنچانا، یہاں ممبر سے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہاں سے سن کر آگے پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کیمرے کی ظالم آنکھ میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آنکھ اتنی ظالم آنکھ ہے کہ میں نہیں رہوں گا، آپ نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن یہ گفتگو ہماری باقی رہے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بڑے عرصے کے بعد دروازہ علی کی پہچان عطا فرمائی۔ اللہ سب کے اوپر یہ کرم اور فضل برقرار رکھے، اور ہم سب کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ جانے پہچانے چہرے ہیں، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے اور پھر بات کو شروع کیا جائے۔ جس قدر ہم بیٹھے ہیں اس قدر درود کی آواز نہیں آئی، جتنی آواز ہے کسی نے سرکار مولا حسن پاک سے پوچھا، یہ بندے کو باتیں بھول کیوں جاتی ہیں؟ باتیں بھول جاتی ہیں نا جی، بندے کو گفتگو میں بہت سی باتیں، کبھی وعدہ بھول جاتا ہے، کبھی قول اقرار بھول جاتا ہے، ہمیں کبھی کبھی حوالہ بھول جاتا ہے، کوئی قرآن کی آیت ذہن سے نکل جاتی ہے، بے شبہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کسی متوالے نے پوچھا کہ مولا یہ ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کے لیے تحفتاً میں یہ بات کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کے دل کے اوپر ایک ڈھکن لگا رکھا ہے۔ مولوی کی کہی بات نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے وارث کی کہی ہوئی بات ہے، اور اس شہنشاہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ یہ وہ واحد شہزادہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ جس نے رسول اللہ کی موجودگی میں بھی خطبات پڑھے ہیں اور مولا کل کی موجودگی میں بھی خطبات پڑھے ہیں۔ شرف اس شہزادے کو حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے دل پہ ایک ڈھکن لگا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ ڈھکن ہے یاد دہانی کا، یادداشت کا ڈھکن ہے، وہ بند رہتا ہے جب تک بندہ ہمارے اوپر درود نہیں پڑھتا۔ سلامت رہیے۔ جب وہ بندہ ہمارے اوپر درود پڑھتا ہے تو دل کا وہ ڈھکن کھلتا ہے، اور اس سے پھر انسان کو چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو ہم بھول اس لیے جاتے ہیں کہ ہم درود بھول جاتے ہیں۔ نہیں بھولنا چاہیے، یہ زندگی کا سب سے کامل وظیفہ ہے کہ پتہ پتہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے۔ سائم چشتی نے کہا تھا کہ میرے آقا کی ذات پر سائم خود میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ بآواز بلند اٹھا درود و سلام۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس بابرکت، متبرک اور عظیم الشان نشست ذکر اہل بیت کی ابتدا میں مجھے سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سورہ نساء
قرآن کریم کا چوتھا عظیم الشان سورہ ہے، اور جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نشان ہے 68 یہ آیت سورہ نساء میں 2 مرتبہ آئی ہے، ایک مرتبہ 68 نمبر پہ اور ایک مرتبہ 116 نمبر پہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ توحید پرستوں کے لیے میری آج کی مجلس سننے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے چاروں طرف ہمارے ارد گرد توحید کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور ہم 2 طبقے ایسے ہیں، ایک وہ جس سے میں ہوں اور ایک وہ جس سے آپ ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہا۔ 2 طبقے جو ہیں بالخصوص یہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے رسول کو مانا اللہ سے بڑھ کے مانا، ہم نے علی کو مانا اللہ سے بڑھ کے مانا، ہم نے اماموں کو مانا تو اللہ سے بڑھ کے مانا۔ بھئی وہ اللہ کون سا ہے جس سے بندہ بڑھ سکتا ہے؟ ان کو محمد و آل محمد کو اللہ مان لینا یہ تو ان میں کوئی کمال نہ ہوا۔ میرا میسج پہنچتے میری بات کی سمجھ آ رہی؟ اگر دیکھیں کمال تو یہ ہے کہ بندہ سب کچھ کرے، اگر وہ کہے کہ میں زندہ کرتا ہوں تو یہ کر کے دکھائیں، اگر وہ کہے کہ میں مار سکتا ہوں تو یہ مار کے دکھائیں، جی اگر وہ انسان سے بندر بنا سکتا ہے تو یہ انسان سے کتے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کمال نہیں ہے کہ ان کو اللہ مان لیا جائے، کمال تو یہ ہے کہ وہ تو نہ نظر آیا نہ نظر آئے گا اور نہ ہی نظر آ سکتا ہے، اس تک تو رسائی ہے ہی نہیں۔ نظر تو صرف محمد و آل محمد آئیں گے، کائنات خدا کی تلاش میں نکلے گی تو جس طرف بھی بھٹکے گی دامن علی کا اور علی کے بچوں کا تھامنا پڑے گا۔ صاحبان علم و حکمت لمحہ لمحہ میرے ساتھ جاگتے ہوئے چلے آئیں گے تو پھر بڑا ہی مزہ آئے گا مجھے بولنے میں اور آپ کو سننے میں۔ آج کی میری مجلس جو ہے یہ توحید پرستوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، جو شرک کا ڈھنڈورا ہے۔ آج کی اس تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ ہم تلاش نہ کرنے کہ شرک کس بلا کا نام ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ جو شرک کا ہم میں فتویٰ ہے یہ شرک ہے کیا؟ تو کیا خیال ہے اس کو تلاش کر لیا جائے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، مجھے یقین ہے یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں عقیدے و نظریے اپنے اپنے، لیکن اتنا ایمان سب کا ہے، اتنا یقین تو سب کو حاصل ہے کہ تفسیر وہی سچی ہے جو قرآن کے وارثوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تفسیریں ہوئی ہیں اس میں رسول کی گستاخی تو ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر کوئی نہیں ہوئی۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت پیش نظر رہے، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گلی میں مدرسے ہیں۔ صاحبان علم سے آپ اس کی تحقیق کروا سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ بڑی ظالم ہے، آپ کا میرا تعلق بڑا نازک ہے، سال میں 8-10 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، عشرہ محرم میں 10-12 دن اکٹھے گزارتے ہیں، تو کوئی گل نہیں، آپ مجھے کھڑا کر سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں، لیکن بات میری توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے بخش دیے جائیں گے اس بندے کے لیے جس بندے کے لیے اس کی مشیت نے چاہا۔ سبحان اللہ۔ جس تک پیغام پہنچا، نہیں پہنچا تو پہنچانا میری ڈیوٹی اور میری ذمہ داری ہے۔ آیت پہ ایک مرتبہ پھر غور کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے مشرک کو نہیں بخشوں گا، مشرک کو کبھی نہیں معاف کروں گا جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو مشرک نہیں ہوگا جتنا بھی گناہگار ہو اسے بخش دوں گا جس کو مشیت چاہے۔ صاحبان سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے آیت کے شروع میں کہا
کہ اللہ نہیں بخشے گا مشرک کو. جب بخشنے کی اس نے بات کی تو اس نے اپنا نام نہیں لیا، مشیت کا نام لیا. جی دونوں چیزوں میں فرق ہے. اللہ کا دوسرے لمحے پر آیت کے دوسرے حصے میں اپنا نام نہ لینا اشارۃ النص سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ اور ہے، اس کی مشیت اور ہے. وہ جو دوست میرے نعرہ لگانا ہے تو پھر کوئی اتنے دل سے لگانا ہے کہ مجھے سننے میں مزہ آئے، آپ کو لگانے میں مزہ آئے. ایک مرتبہ پھر لگائیے نعرہ. جی تو اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہو اللہ معاف کرے گا جس کے لیے مشیت چاہے. تو حضور ابھی کل پاکستان کے سارے علماء ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے حسین کی عزاداری کا چاند دیکھنے کے لیے. ایک اجلاس میری اس ریکارڈنگ کے بعد بھی بلایا جائے گا. توجہ ہے میری بات کی جانب؟ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کیا جائے. میں سوال کر رہا ہوں قرآن کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ اللہ کہتا ہے میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. جب معاف کرنے کا ذکر کرتا ہے تو اپنی للہیت بیان نہیں کرتا، اپنی مشیت بیان کرتا ہے. تو میں یہ پوچھنے کا تو حق رکھتا ہوں کہ ایک اجلاس بلا کے مجھے آیت کی تفسیر کر کے اتنا تو بتا دیجئے کہ اللہ تو خیر وحدہ لا شریک ہے، اس پہ تو آپ بات کریں گے ہی نہیں، اس پہ نہ کریں. اتنا تو بتا دیں کہ جو الگ کر کے مشیت کا ذکر کر رہا ہے یہ اللہ کی مشیت کیا ہے. توجہ ہے میری بات کی حضور؟ تو حضور 11 سال کا عرصہ لائبریری میں گزارنے کے بعد جب مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ قرآن چاہے 11 سال پڑھتے رہو چاہے 111 سال پڑھتے رہو، جب تک قرآن سمجھنے کے لیے اپنی جھولی کو علی کے سامنے نہیں پھیلاؤ گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. حضور پوری کائنات علم کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم دعوت فکر تو دے سکتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ احباب بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جاری ہے یہ سب آپ سفیر ہیں میرے. یہ پیغام کم از کم ایک بندے تک ضرور پہنچائیے گا. اللہ اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے. میرے ساتھ بولنا پڑے گا آپ کو. اللہ اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے. میرے دوستو پوری کائنات کھنگال ڈالنے کے بعد جب میں نے اپنی جھولی کو پھیلایا در زہرا پر اور آنکھوں سے آنسو بہا کے مانگا نہیں سمجھ میں آتی آیت عطا کیجئے، یہ مشیت کیا ہے؟ اللہ کی توحید تو سمجھ میں آئی، یہ اس کی مشیت جو الگ سے وہ ذکر کر رہا ہے وہ مشیت کیا ہے؟ تو آئیے حضور سوال ہے سائل کا، دربار ہے صادق آل محمد کا. اور اس نے پوچھا مولا قرآن کی اس آیت میں اللہ نے توحید الگ بیان کی، مشیت الگ بیان کی، یہ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ مسکرا کے آپ کے اور میرے مولا نے اپنے سینے کی جانب دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو نحن مشیت اللہ التي یذکر فی کتاب اللہ تعالی. کہا اللہ کی عزت کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خدا جس کو اپنی مشیت کہتا ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں. جی توجہ ہے میری بات کی جانب. اللہ جس کو اپنی مشیت کہتا ہے، توجہ رہے کہ اب میں کچھ بات سمجھانے پہ آ گیا ہوں. اللہ جس کو اپنی مشیت کہتا ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں، یعنی اللہ اور ہے، اس کی مشیت اور ہے. اب آیت پڑھوں تو نشہ آئے گا. اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا مگر شرک کے علاوہ ہر ایک کو معاف کرے گا اس کے لیے جس کے لیے مشیت چاہے. یا تو ساری کائنات کے علماء مل کر میرے بھائیوں پوری
دور کی جائیں، مجھے بتایا جائے، قرآن سمجھایا جائے، پوری کائنات کے علماء مل کر یا تو اس خاندان کے علاوہ کوئی خاندان دکھائیں جس نے کہا ہو کہ ہم اللہ کی مشیت ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے اور جب تک یہ نہیں ہو سکتا تب تک میں یہ ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر بندے کو معافی دی جائے گی لیکن اللہ نہیں دے گا، 14 جسے چاہیں گے وہ معاف ہوگا۔ میں حق رکھتا ہوں یہ کہنے کا کہ گناہ اس کے معاف ہوں گے، معافی اسے ملے گی جس کے لیے 14 چاہیں۔ تو ہر بندے کو اپنی زندگی کا حساب نکال لینا چاہیے کہ اس نے 14 کو کتنا چاہا ہے۔ قیامت میں واسطہ پڑھنے والا ہے داؤد رکی، امام موسیٰ کاظم کا صحابی، داؤد رکی، درود ہو جائے ایک مرتبہ۔ جناب والا داؤد رکی بوڑھا ہو گیا، لاٹھی لے لے کے چلتا ہے، امام کی بارگاہ میں آیا اور آگے اس نے سوال بڑا خوبصورت کیا۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سیدی انا کبر سنی فخذ بیدی من النار، کہا مولا اے رسول اللہ کے بیٹے، میرے سید و سردار، بوڑھا ہو گیا ہوں، آدھا زمین کے اوپر ہوں، آدھا قبر میں ہوں، یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ جہنم سے کیسے بچوں گا، دوزخ کی آگ سے کیسے بچوں گا۔ لو جی لوگ ساری زندگیاں محراب ڈالنے میں گزارتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ اس نے کہا مولا فخذ بیدی من النار، آپ کا ماننے والا ہوں، میرا ہاتھ پکڑیے، میری فریاد سنیے اور مجھے جہنم سے نجات عطا کیجئے۔ اب جواب میں چاہیے تو یہ تھا کہ امام کچھ نہ کچھ اسے تعلیم فرماتے، کوئی وظیفہ بتاتے، کوئی نفل بتاتے، کوئی عبادت بتاتے، کوئی ورد بتاتے، کوئی نصیحت کرتے، کوئی وصیت کرتے، جبکہ امام نے نہ نصیحت کی، نہ وصیت کی، نہ واز کیا، نہ وظیفہ بتایا، نہ ورد بتایا، نہ نماز بتائی، نہ نفل بتائے، کچھ نہیں بتایا، بلکہ آنے والے وقت کا امام ساتھ بیٹھا تھا۔ امام نے فَإِشَارَ إِلَىٰ ابْنِهِ، داؤد رکی کا اپنی طرف دھیان کروا کے فَإِشَارَ إِلَىٰ ابْنِهِ، امام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا داؤد رکی جہنم سے نجات چاہیے تو اور کچھ کر یا نہ کر اس کا دامن ضرور تھام جو وقت کا امام ہے۔ چلیے گا اگر جہنم سے نجات چاہیے تو انہیں پکڑا جائے۔ حضور مشیت کا پکڑنا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے مشیت کا پکڑنا۔ اگر ہدایت چاہیے، یہاں پہ نجات چاہیے، وہاں پہ نجات چاہیے، اگر اس کی مشیت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو زندگی میں آپ نے کچھ نہیں کیا، اس انسان کی زندگی بالکل فضول ہے جس نے اس مشیت کو اختیار نہیں کیا۔ اب آئیے، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ گناہ اس کے معاف ہوں گے جس کے لیے مشیت چاہے گی، یہ فیصلہ ہو گیا، یہاں پر آ کر فیصلہ ہو گیا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ جس شرک کی بات کرتا ہے کہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ شرک بھی تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ مولا یہ شرک کیا ہے۔ اور اب آپ کی تھکاوٹیں اترنے کا وقت ہے، جناب آپ کے ذہنوں کے کھلنے کا وقت ہے۔ صادق آل محمد سے پوچھا جاتا ہے مولا اللہ جس شرک کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ شرک کیا ہے؟ توجہ رکھیں گے میری بات کی جانب۔ میرے مولا نے فرمایا الشرک باللہ، وہ جی جھاگی رات لمحے کے لیے میری طرف دیکھ کے، الشرک باللہ والقذف بالاسمۃ العفیف، شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک ہے، پاک باز ترین خاتون پہ تہمت لگانا شرک ہے۔ توجہ رہے کہ ابھی اس کی تشریح کروں گا میں۔ امام نے فرمایا والفرار ان یوقع الموقع الجموع، فرمایا ایسا موقع جہاں پر رہنا، جمع ہونا ضروری ہو، وہاں سے بھاگ جانا۔ پھر واپس چلیے، الشرک باللہ والقذف بالامرأة الاسمہ،
پاکیزہ ترین خاتون پہ تہمت لگانا شرک ہے. جہاں پہ اجتماع ضروری ہو وہاں سے بھاگ جانا شرک ہے. والانکار حقنا وولایتنا شرک عظیم. اور بڑا شرک یہ ہے کوئی ہمارا حق دینے سے انکار کرے وہ بھی مشرک, جو ہمیں ولایت ماننے سے انکار کرے وہ بھی مشرک. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک. جو اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ مانے وہ بھی بخشا نہیں جائے گا. اب توجہ رہے. وقذف العفیف, جو کائنات کی پاکیزہ ترین خاتون پہ تہمت لگا دے وہ بھی مشرک ہے, کبھی بخشا نہیں جائے گا. سائل تھا بڑا سیانا, اس نے کہا مولا اس پاکیزہ خاتون سے کون سی خاتون مراد ہے اور اس تہمت سے کون سی تہمت مراد ہے. جلال میں آیا صحیفہ علوی اور ترچھی نظروں سے سائل کی طرف دیکھ کر تیرے اور میرے چھٹے ہاتھی نے ارشاد فرمایا کیا رسول کی بیٹی کو بڑے دربار میں جھوٹا کیا دینا یہ تہمت نہیں تو اور کیا. یہ تہمت نہیں تو اور کیا تھی. دیکھو اب دو نظریے آ گئے ہمارے سامنے. ایک نظریہ ہے مولویوں کا اور ایک نظریہ بتایا مولا نے. ایک تفسیر کرتے ہیں صاحبان علم اور ایک تفسیر کرتے ہیں مالکان علم. فیصلہ اب ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں کون سی بات کو لینا ہے. آپ ہمارے پیچھے بڑی زبردستی کے ساتھ تلے ہیں کہ ہم اسے بھی پیشوا مانیں, اسے بھی پیشوا مانو, اسے بھی مانو. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں مگر کسی ایسے کو پیشوا منواؤ جو کم از کم مسلمان تو ہو, کم از کم اپنے کلمے میں تو باقی رہا ہو. میرے امام نے کہا پاکیزہ خاتون پہ تہمت لگانا شرک ہے. والفرار, جس جگہ اجتماع کا ہونا ضروری ہے وہاں سے فرار اختیار کرنا, وہاں سے بھاگ جانا کیا ہے؟ شرک ہے. یہاں پہ ایک اور سوال کرنے کا مجھے حق حاصل ہے. ایک فہرست آپ بنائیے جس میں وہ نام ہوں جو نہیں بھاگے تھے. ایک فہرست آپ اپنی مرضی سے بنائیے جس میں وہ نام ہوں جو نہیں بھاگے تھے. ایک فہرست میں بناتا ہوں جس میں وہ نام ہوں جو رکے نہیں, جو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کے چل دیے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. انصاف کا ترازو پکڑیے اور مجھے یہ بتائیے, اور جو رسول کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ رسول کے بعد امت کو ہدایت دینے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر میرے مولا نے فرمایا والانکار حقنا وولایتنا, ہمارے حق سے انکار کرنا اور ہماری ولایت سے انکار کرنا, تکذیب کرنا ہماری ولایت کی, یہ بھی شرک ہے. اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا, مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. حضور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس کو جس نے آل محمد کی ولایت کا اور ان کے حق کا انکار کر دیا. باتیں کہنے کی ہیں, اکثر باتیں آپ کے علم میں ہیں, صرف اشارہ کرنے کی بات ہوتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے. نماز پڑھتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جی جس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جدا گانا انتخاب ہے دوسرے ساتھیوں سے, دوسرے مذاہب سے کہ ہم مسلمان ہیں. ایک نشانی ہے نا کہ عبادت کا وقت ہوا, ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے, تو اس کا مطلب کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم مسلمان ہیں.
ایک میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اسی ضمن میں امام کی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، درود ہو جائے جی، انکار جس نے کیا، حق کا انکار کر دیا اور ولایت کا، آل محمد کی ولایت کا انکار کر دیا، مشرک تو ہوا، اور اس کے ساتھ اور کیا کیا ہوا یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عن سعید بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامام عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام نے ارشاد فرمایا، یقول قال الامام، امام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل فی کل وقت صلاۃ صلیھا ھذا الخلق یلعنہم علیہ۔ سعید بن سعید روایت کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل فی کل وقت صلاۃ صلیھا ھذا الخلق یلعنہم علیہ۔ امام نے فرمایا لوگوں، بے شک اللہ ہر نماز کے وقت، مسلمانوں کی نشانی نماز، توجہ رہے، بے شک اللہ ہر نماز کے وقت جب بھی نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مساجد میں اجتماعات نماز ہوتے ہیں، پیش امام کی ابتدا میں آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہو، بے شک اللہ ہر نماز کے وقت صلیھا ھذا الخلق، جو نمازیں یہ مخلوق پڑھ رہی ہے، اشارہ کیا میرے امام نے، جو نمازیں یہ مخلوق پڑھ رہی ہے، ہر نماز کے وقت اللہ یلعنہم علیہ، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ہر نماز کے وقت اللہ ان پہ، یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ قیام میں کھڑا ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بندہ رکوع میں گیا، بندے نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس نے کہا لعنت اللہ علیہ۔ بندہ سجدے میں چلا گیا، سبحان ربی اللہ و بحمدہ، مجھے نہیں پتا بیٹھے ہیں کہ چلے گئے ہیں آپ، سبحان ربی اللہ و بحمدہ، تو پاک ہے، میرا رب ہے، میں تیری تعریف کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علیہ۔ بندہ قیام میں سورۃ فاتحہ پڑھے، اللہ کہتا ہے تجھ پہ لعنت، رکوع میں اس کی عظمت کا اقرار کرے، اللہ کہتا ہے تجھ پہ لعنت، سجدے میں جا کے اس کی سبحانیت کا اظہار کر رہا ہے بندہ، اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اور پھر خیر سے الصلاۃ و معراج المومن بھی تو ہے، بندہ تو اپنی معراج کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کے روبرو کھڑا ہو، اور یہ ہے کلمہ گو کی، مسلمان کی، مومن کی معراج ریکارڈ کرنے کے لائق ہے میری یہ بات۔ لفظ لفظ کی ذمہ داری سے میں یہ پڑھ رہا ہوں امام کا قول، اللہ ہر نماز کے وقت، نمازی نماز پڑھتے ہیں، اللہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ غور تو کیجئے، ایک بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے تجھ پہ لعنت ہو۔ ایک رکوع کر رہا ہے، اس کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے تجھ پہ لعنت۔ ایک سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی سبحانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تجھ پہ لعنت ہو۔ یہ اپنی طرف سے معراج کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے معراج کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے لعنتوں کے انبار مسلسل برس رہے ہیں۔
اس نشے کو محسوس کروانا چاہتا ہوں جو نشہ میں نے اس کو پڑھ کے محسوس کیا تھا. کب بندہ بھائی دیکھو آپ اگر آل محمد کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں, کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں, لعنت مسلسل برستی رہے گی. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. دکان بھی بند کی, کاروبار بھی بند کیا, گھر سے بھی نکلے, ساری مصروفیت بھی چھوڑی, کھٹ کے بھی آئے ہو, لعنت. جی میاں لے کے کیا آئے ہو, نماز پڑھنے گئے تھے سکون ملے, نماز پڑھنے گئے تھے روح کو اطمینان حاصل ہوگا, نماز پڑھنے گئے تھے دل کو تسلی ملے گی, لے کے کیا آئے ہو, لعنت. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. فرمایا بجہودہم حقنا, کہ ہمارے حق کا انکار, بتکذیبہم ایانا, اور ہماری ولایت کی تکذیب دل میں رکھ کے نماز کی نیت کر. تو جتنی اس کی تعریف کرتا جائے, نتیجہ آ گیا بس, جتنی اس کی تعریف کرتا جائے, جتنی بار بندہ بولے گا اتنی بار ادھر سے لعنت آئے گی. ولایت کا انکار کر کے, حق کا انکار کر کے جتنی بار اس کی تعریف کرے گا اتنی بار لعنت. یعنی بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین, اس نے کہا تجھ پہ لعنت ہے میری. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی تو جاننا چاہیے نا ہمیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حضور کہ بندہ جب کہتا ہے نا اس کو الحمدللہ رب العالمین, وہ کہتا ہے لعنت ہے. ہاں جی, ادھر سے ہمیں حدیث بھی سنا رکھی ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی چلی جا رہی ہیں. ادھر مولا فرما رہے ہیں جو وہ پڑھتا جاتا ہے قرآن, وہاں سے لعنتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. سجدے میں پہنچا لعنت, قیام میں تھا اوپر سے لعنت آئی. اب میرے ساتھ بولنا پڑے گا. قیام میں کھڑا ہوا جی تو نیت کی نماز کی تو پہلی لعنت آئی جی. تکبیر کہی تو دوسری لعنت. آگے بڑھتا گیا تو اس طرح لعنتوں کا فکر بھی آگے بڑھتا چلا گیا. مالک یہ کر تیری تعریف رہا ہے, تو اس پہ لعنتوں پہ لعنتیں برسائی جا رہا ہے. یہ اپنی طرف سے اپنی معراج کیے جا رہا ہے اور تو گٹھڑیوں پہ گٹھڑیاں لعنتوں کی اس کے سر کے اوپر ڈالتا چلا جا رہا ہے. مولا میں نے سمجھانا ہے نا ان بندوں کو, مجھے بتا کہ تیری لعنت کا مطلب کیا ہے. اللہ کہے گا جہالت کے پتلے بن کے مجھ سے سوال نہ کیا کرو. کیا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ اپنی نماز سے غافل ہو کر یہ مجھے راضی کرنے آئے ہیں. لعنت کا مطلب یہ ہے جب تک نماز کے شروع میں علی ولی اللہ نہیں لگا ہوگا یہ میری تعریفیں کرتے رہیں گے, میں ان پہ مزے کی بات بتاؤں تو میں نے کہنا نہیں تھا, ذہن تیار ہو گئے ہیں تو اب کہہ دوں. میں نے یہ بھی پڑھا ہے, کتاب ایک مرتبہ چھاپ کے بند نہیں ہو گئی. آج تو ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ کوئی بھی کتاب آسانی سے مل سکتی ہے. ہم مولوی ٹھہرے غریب لوگ ہیں جی, ہمارے لیے کتابیں اکٹھی کرنا ذرا تھوڑا, آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو ایک مرتبہ نہیں چھپتی, 1000 ایڈیشن چھپتے ہیں. اور میں کیا کروں جہاں اس سر کے اندر جو چیز ہے اس کا میں کیا کروں. اصل کی نماز ہے جی, نماز کی ابتدا کرنے والے اصحاب رسول ہیں, امامت کرنے والا تمام نبیوں کا سلطان ہے. میری بات کو سننا ضرور خدا, تمام نبیوں کا سردار عصر کی نماز کی امامت کر رہا ہے. میرے رسول نے تکبیر کہی, قیام کیا, قرات کی, رکوع کیا تو اسرافیل کو اللہ نے کہا جاؤ میرے رسول کے پاس. سنتے رہنا میری بات کو غور سے. اسرافیل آ گئے,
انہوں نے آ کر رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور بڑے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں پہلی رکعت نہیں ہونی چاہیے۔ پڑھ بیٹھوں اب خیانت منبر سے تو مجھ سے ہوتی نہیں، ڈنڈی مارنے کا عادی ہوں نہیں اور آپ کو بھی میں نے مارنے دینی نہیں۔ کسی دن میں نے دروازہ کروا لینا ہے بند، یہاں سے دروازہ کروا لینا ہے بند، تو پھر یا میں ہوں گا پھر آپ ہوں گے، فیصلہ تو پھر قبلہ ہوئے گا نا۔ اینٹ تو رکھنی ہے، بات تو اکٹھے تو ماشاءاللہ سارے ہی ہو گئے ہو، تو اب کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا ہے نا، اب بات کو کسی مطلب کی انجام تک پہنچانا ہے نا۔ اب تو بات تو کسی کی نہیں کر رہا، بات تو اس کی کر رہا ہوں جس کو سارے رسول مانتے ہیں۔ حوالے کی ذمہ داری میری، جناب عبارت غلط ہو میری گردن اتار دیجیے گا، میں بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کا دل دکھے، لیکن پیغام تو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ منبر سے خیانت بابا نہیں ہوتی، زندگی کتنی ہے پتہ نہیں، اگلی سانس بھی آئے یا نہیں آئے، اور اسی ذکر میں مر جاؤں اس سے بڑی کوئی سعادت ہے ہی نہیں ہے جی۔ کمال تو یہ ہے، حسرت اور خواہش تو یہ ہے کہ مر جاؤں اور نکیرین آئیں تو اسی وقت مولا کہیں چھڈو یہ کو لوگ ہی لینا ہے جی۔ تو ساری زندگی ہماری باتیں کرتا رہا، عصر کی نماز نبیوں کا سردار جماعت کروا رہا ہے، اسرافیل نے آگے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں پہلی رکعت نہ ہو۔ ہے نا انٹرسٹنگ اور دلچسپی کی بات؟ ہوا کیا تھا اس دن؟ ہوا کیا تھا؟ دلوں کے دریچے کھولنا۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، تیرے اور میرے لجپال مولا نے نماز کے لیے خروج کیا، دروازے تک گئے تو پلٹ آئے، دروازے تک گئے پلٹ آئے، واپس نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے۔ من کیا مولا کا، اب یہ ہے مشیت اللہ، ذہن میں ہے جملہ میرا، یہ ہے مشیت اللہ، جو یہ چاہے گا وہی وہ چاہے گا، اور جو اس کی رضا ہوتی ہے وہی یہ چاہتا ہے۔ اللہ جانے کیا درس دینا تھا مولا نے۔ نماز کا وقت ہوا، دروازے تک گئے پلٹ آئے، نہیں گئے نماز پڑھنے، ادھر سے رسول اللہ نے امامت شروع کروا دی۔ قرات کی ہوگی، رسول میں رکوع میں میرے آقا کھڑے ہیں، مولا واپس پلٹے، اپنا کرتا مبارک اتارا، غسل کرنا شروع کر۔ اب آپ سوچیں کتنا انتظار کیا ہوگا رسول اللہ، غسل کرنا شروع کر دیا۔ سروں کے اوپر سے میرا جملہ نہیں گزرنا چاہیے، آخری لمحات ہیں گفتگو کے، پیغام پہنچ جائے گا اگر آپ نے اس کو پک کر لیا تو۔ اور بچوں اس کو یاد رکھنا، غسل کرنا شروع کر دیا حضور، جبریل ٹاول تولیہ لے کے آ رہے ہیں، میکائیل بالٹی میں پانی لے کر آئے جنت سے، مولا نے غسل کیا، کرتا پہنا، دستار باندھی، بڑی شاہانہ چہل قدمی کے ساتھ مولا مسجد نبی میں تشریف لے گئے، رکوع میں ہے جی جماعت۔ اب آگے سبیں چیر کر گئے نہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کے پیچھے ابتدا کی ہے، کھڑے ہوئے، قیام کیا سیدھے رکوع میں۔ جب علی رکوع میں آ گئے، ادھر اللہ نے کہا حبیب اب وقت ہو گیا ہے کہ تو رکوع سے سر اٹھا۔ جہاں تک میرا پیغام پہنچا، جس کو سمجھ آ گئی میری بات، جب آئے نماز میں نیت کی، رکوع میں چلے گئے، بڑی محنت کر رہا ہوں، صرف ایک فکرہ سمجھانا ہے میں نے آپ کو۔ اللہ نے کہا حبیب اب سر اٹھاؤ رکوع سے، سر اٹھاؤ۔ میرے آقا نے نماز مکمل کی، اب ہم جیسے جاہلوں کو بھی تو بتانا تھا نا آخر ہوا کیا ہے۔ میرے رسول نے سلام پھیرا تو میرے نبی نے فرمایا آئینہ آئینہ علی بن ابی طالب۔ اصحاب کے مجمع میں دیکھ کے میرے رسول نے کہا میرا علی کدھر ہے؟ آخری سامنے اٹھ کے کھڑے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ خادم حاضر ہے۔ میں صدقے جاؤں اس فکرے کے کہ علی نے رسول کو کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا علی آج دیر کیسے ہو گئی؟ سارا قصہ سنا ڈالا۔ جب اصحاب نے سنا تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب نے کہا تعجب ہے ان لوگوں پر جو علی سے پیار کرنے کے بدلے میں مجھے ملامت کرتے ہیں، مجھ پہ فتوائے ہذیان و جنون لگاتے ہیں،
گے جو خود علی سے پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، اصحاب نے کہا ہم نے سمجھا کہ رسول اللہ بھول گئے ہیں، بھول گئے، حدیث کے الفاظ بھول گئے ہیں کہ اٹھا ہی نہیں رہے سر رسول سے ہیں جی۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، آپ کی روٹین ہی نہیں رہی۔ میرے رسول نے فرمایا، اسرافیل میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا اور اللہ مجھے کہہ رہا تھا، یا اے میرے پیارے حبیب جب تک علی نماز میں نہ آئے، بس 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 جیتے رہو سلامت رہو، جب تک تمہارا جی چاہے تب تک جینا، اور پورے تھوڑا سا دل بڑا کر کے کل کی مجلس میں بیٹھنا کہ پہاڑوں کے پہاڑ آئیں گے اللہ کے کرم سے۔ اسرافیل ہاتھ باندھ کے بیٹھا تھا اور اللہ کا پیغام دے رہا تھا، اور اللہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے حبیب جب تک علی نماز میں نہ آئے رکعت پوری نہیں ہوگی، تب تک رکوع سے سر نہیں اٹھانا جب تک علی نماز میں نہ آئے۔ کیا مطلب؟ میرے رسول نے پوری کائنات کو یہ افعال سر انجام دے کے کیا سمجھایا؟ جو تمہیں نماز لا کے دینے والا ہے، جس نے تمہیں نماز دینے کے لیے اتنا لمبا صبر کیا اور پھر آ کے تمہیں کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، اس رسول کو اللہ نے سر نہیں اٹھانے دیا جب تک علی نے نماز میں شرکت نہیں کی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے حبیب اپنے کلمہ کو مسلمانوں کو بتا اور میری نصیحت سے آگاہ کر کہ جب نبیوں کے سلطان کی نماز اس وقت تک اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتی جب تک رسول کا بھائی علی نماز میں شریک نہ ہو۔ جب رسولوں کے سردار کی نماز نہیں پہنچتی اس تک، آپ کی اور میری نماز علی کے بغیر کیسے پہنچے گی؟ تو آئندہ جب اس کی بارگاہ میں نیت کریں تو دل کو ٹٹول لیں کہ اس دل میں علی ولی اللہ کی سند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، پڑھ، خدا فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا، دیکھو میرا بندہ، تم نے کہا تھا فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، دیکھ یہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اور اگر یہاں پہ علی ولی اللہ کی سند نہیں ہوگی نا میرے بھائی، پھر ہم کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ کہے گا لعنت ہے تجھ پہ، اٹھو دفع ہو جا میرے دل۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، عزیز دوستو، اپنی گفتگو کے لیے ایک ابتدائی اینٹ رکھنی تھی، اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے گفتگو چلتی رہے گی۔ بات عزیز دوستو اتنی سی ہے کہ اس کائنات نے بڑے بڑے حادثات دیکھے، بھلا دیے، بڑے بڑے حادثات دیکھے، یہ قوم بھلا گئی۔ اللہ جانے کیا اثر تھا کربلا کے ان 72 لوگوں میں۔ صدیاں گزر گئیں لیکن کوئی امام کے قافلے کو بھلا نہیں سکا۔ دربار رسول میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کے مزار کا وارث وہ حسین جس کے لیے میرے رسول نے ہزاروں بار منبر چھوڑا کہ کہیں زمین پہ گر نہ جائے، وہ حسین جس کی ابا پاؤں کے انگوٹھے میں اٹک جائے تو رسول اللہ خطبہ جمعہ چھوڑ کر بھاگ کر حسین کو اٹھا کے گلے سے لگائیں، وہ حسین کہ جس کو رسول اپنے زانوں پہ بٹھا کے تشریف فرما ہوں اور دوسری جانب جناب ابراہیم ہوں، تو اللہ کہے حبیب دونوں میں سے ایک رکھ سکتا ہے، دو نہیں رکھ سکتا۔ میرا نبی یہ کہہ دے کہ ماریا قبطیہ روئے تو برداشت ہو سکتا ہے لیکن زہرا روئے تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ حسین جب تک اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس
روزانہ عشاء کی نماز کے بعد طویل نشست نہیں کر لیتا تھا، نہ بہن کو سکون ملتا تھا، نہ بھائی کو قرار ملتا تھا۔ وہ حسین جس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھ کے علی کی بیٹی نے یہ کہا تھا، کیا ہوا جو میرے 2 بیٹے شہید ہو گئے، تیری پیشانی پہ پسینہ کیوں آ گیا ہے؟ میرے رسول کا لاڈلا وہ حسین جس کے بارے میں میرے رسول نے پوری زندگی میں یہ فرمایا، حسین منی و انا من حسین۔ میرے رسول کا وہ پیارا لاڈلا حسین جس کے بارے میں میرے رسول ہمیشہ یہ فرماتے رہے، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ تصور میں لائیے گا، یہی مولا حسین اپنے نانا کے دربار میں بیٹھا، اپنے نانا سے راز و نیاز کی گفتگو میں مصروف ہے، اتنے میں پیغام آ جاتا ہے والی مدینہ کا۔ پیغام سنتے ہی میرے مولا کی زبان سے نکلتا ہے 3 مرتبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس قبلہ تبرکن ہی مجھے عرض کرنا ہوتا ہے، روانگی کی تفصیلات تو بڑی طویل ہیں، لیکن ایک فکرہ میں کہہ کے اپنی اور آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے ایک فکرہ اپنے دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مولا حسین ہیں کہ اگر ہاتھ کے اشارے سے مشرق کو مغرب کی طرف پھیر ڈالیں تو پھر جائے۔ یہ وہی مولا حسین ہیں جس نے مرتبہ کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جانے رسول کے صابر بیٹے کو کیا غم نظر آئے، پیغام سنتے ہی کلمہ استرجاع پڑھ ڈالا، اور پھر جب شہزادہ عباس کو یہ تلوار چلانے سے یہ کہہ کے روکا کہ عباس تم رکتے نہیں، کیا میں سکینہ کو دربار میں بلاؤں؟ تو مولا عباس یہ کہہ کے تلوار چھوڑ دیتے ہیں، مولا تو بڑا ہے، تو وارث ہے، تو آقا ہے، تو سید ہے، تو سردار ہے، لیکن کجا یہ دربار، کجا رسول کی شہزادی سکینہ؟ تو میں اتنا عرض کروں کہ کربلا کے میدان میں جب کوئی سکینہ کا آسرا نہیں رہا تو پھر کہیں سے تمانچوں کو برداشت کرنا پڑا، کہیں سے تازیانوں کو برداشت کرنا پڑا، ظلم کی انتہا ہوئی، اسلام تو بچا مگر رسول اللہ کا گھرانہ نہیں بچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔